طواف و سعی کے درمیان فصل کرنا، چنانچہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا اگرچہ لازم نہیں ہے۔ طواف اور سعی کے درمیان لمبے فصل کے باوجود کوئی جزا لازم نہیں آتی ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ بلا عذر طواف و سعی کے درمیان فصل نہیں کیا جائے، اور اگر کوئی عذر ہو، مثلا بیماری یا تھکاوٹ ہو جائے، تو فصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ الفقہ علی مذاہب الاربعہ کے اندر ہے، وَأَمَّا سُنَنُهُ فَمِنْهَا أَنْ يُوَالِي بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِوَقْتٍ۔ اس طریقے کی عبارت الفقہ علی مذاہب الاربعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 659، کنیت الناسک صفحہ 128، البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332، فتح شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 514 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آگے مزید غنیت الناسک وغیرہ کے اندر ہے کہ طواف و سعی کے درمیان فصل اسی وقت مضر نہیں جبکہ ان کے درمیان کوئی رکن نہ پایا جائے۔ اگر کوئی رکن پایا جائے تو اتصال کا حکم ساقط ہو جائے گا، اور پھر اسر نو طواف کرنا اس صورت میں پڑنا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے طواف قدوم کیا، اس کے بعد وہ وقوف عرفہ کر لیا، تو اب وہ طواف کے بغیر حج کی سعی نہیں کر سکتا، بلکہ طواف کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی حج کی سعی معتبر شمار کی جائے گی اس شخص کے لیے۔ چنانچہ غنیت الناسک کے اندر ہے لیکن یشترط ان لا يتخلل بینہما رکن فلو طاف للقدوم ولم یسع ثم وقف بعرفہ۔ اس طریقے کی عبارت غنیت الناسک صفحہ 128، البحر العمیق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1294 پر اس کو نقل کیا۔ کتاب المسائل تیسری جلد صفحہ نمبر 259 پر اس کو نقل کیا۔ عنوان ہے طواف و سعی کے درمیان فصل۔